الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 31، سفر کے آداب۔ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، کامیابی کا وسیلہ ہے۔ سفر کے دوران نماز کے اوقات اور نماز ادا کرنے کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ مسافر کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ 78 کلومیٹر تقریباً یہ مسافر کی لمٹ ہے۔ علماء کرام کا اختلاف بھی ہے، لیکن 78 کلومیٹر پر تحقیق بھی موجود ہے۔ تو مسافر کو یہ ہوگا کہ جب وہ گھر سے نکلے گا، اپنی بستی سے نکلے گا، ٹول پلازا جو ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا اپنے شہر کے، یا ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تو جب وہ بتی گھر لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے، ایک طرح کا ٹرین کا لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے، وہاں سے گاڑی سگنل جو ہوتے ہیں اس سے آگے گاڑی گزرے گی، سگنل سے آگے، تو وہ مسافر شمار ہو جائے گا۔ اور پھر 78 کلومیٹر اگر اس نے سفر کرنا ہے تو راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی وہ قصر پڑے گا۔ فجر پوری پڑے گا، ظہر کے 4 فرائض کی جگہ پر 2 پڑے گا، عصر میں بھی 4 فرض کی بجائے 2 پڑے گا، مغرب کے 3 فرض مکمل پڑھنے ہیں، عشاء کے فرض 4 کی بجائے 2 پڑھنے ہیں۔ سنتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر وقت نہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ نوافل میں بھی چوائس ہے، انتخاب ہے، ٹائم ہو تو پڑھ لیں، نہ ہو تو معاف ہیں۔ تو اگر ممکن ہو تو سفر تنہا نہ کریں، ایک ہم سفر ساتھ لے لیں۔ عورت کو ہمیشہ محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران دوسرے ساتھیوں یا جو ہم سفر ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ سفر کا مقصد حاصل کرنے کے بعد بلا وجہ سفر میں نہ رہیں، بلکہ جلد از جلد گھر واپس لوٹیں۔ اگر کسی کے گھر جا رہے ہوں تو رات کو نہ جائیں کہ اسے تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی جانے والا ہے تو جانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو امیر مقرر کر لینا چاہیے، کسی ایک کو امیر مقرر کر لینا چاہیے۔ اس طرح جماعت بن جائے گی، اور جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین کی خاطر، دین سیکھنے کی خاطر، صحبت صالحین کی خاطر ہمیں سفر میں قبول بھی فرمائے، اور ہمیں بار بار ایسے مواقع دے جب ہم جماعت کے ساتھ جائیں اور اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اپنائیں۔ آمین ثم آمین۔ ملاقات کے آداب۔ ملاقات کرتے وقت مسکراتے چہرے سے ملاقات کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی معمولی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا، خواہ یہ نیکی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرو۔ مسلم شریف۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ نیکی معمولی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیکی بھی معمولی نہیں ہے۔ مسلم شریف۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری سے، کہ حدیث مبارکہ تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی شریف۔ سلام کرنے میں پہل کریں اور صحیح طریقے سے سلام کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، ٹاٹا، اور یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکہ، یہ درست ہے۔ اور جب کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو اس سے پہلے وقت لے لیں، آپ پہلے طے کر لیں، اس سے نشست برخاست کا ٹائم پہلے مینیج کر لیں، تاکہ آپ کے جانے سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یا آپ اس کے کسی کام میں خلل پیدا نہ کریں۔ کسی کے ہاں جاتے وقت کبھی کبھی تحفہ بھی لے جائیں، کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمیشہ یہ خیال نہ رکھیں کہ لوگ آپ سے ملنے ہیں، بلکہ خود بھی دوسروں کے ہاں جائیں، انہیں عزت دیں، پھر لوگ بھی آپ کے ہاں آئیں گے، عزت بھی دیں گے، مہمان بھی بنیں گے، آپ کو مہمان نوازی کا موقع بھی ملے گا۔ اگر چند لوگ کسی سے ملاقات کرنے گئے ہیں تو گفتگو کرنے والا سب کی نمائندگی کرے، صرف اپنی شان بیان نہ کرے۔ اگر 3-4 دوست گئے ہیں مل کر، تو جو بات کر رہے ہیں وہ سب کی طرف سے، یعنی یہ نہیں کہے گا میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، بلکہ ہماری یہ رائے ہے، ہم نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔